انور کو ریحانہ کی دونوں بیٹیاں کھٹکنے لگ جاتی ہیں اور وہ بار بار لڑائی کرتا ہے، بار بار گھر میں فساد ڈالتا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو نکالو، حالانکہ یہ شرط ہوئی تھی کہ بیٹیوں کو پالنا. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے تو اس کو گھر بسانا پڑا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو گھر بسانے کی ضرورت نہیں تھی، ان بیٹیوں کی وجہ سے تو اس نے شادی کی کہ چلو میری بیٹیوں کا مستقبل سنوارنے والا کوئی آ جائے، میری بیٹیوں کو باپ کا پیار مل جائے. اچھا، اب لڑائی جھگڑے اس حد تک بڑھے کہ وہ اس کی بیٹی کی چھوٹی سی بات کو بھی بڑا کر لیتا تھا. یہاں سے گزری کیوں، اس بات پہ لڑائی ہے. صحیح کام بھی کیا تو اس کو غلط کہہ دینا. ٹھیک ہے، کھانا اس ہاتھ سے کیوں کھا رہی ہو، کھانا اس ہاتھ سے کیوں نہیں کھا رہی، پانی کیوں پیا ہے کھانے کی، کوئی نہ کوئی وجہ بناتا تھا، کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر ہر وقت گھر میں لڑائی. کہتے ہیں ان کو کہیں بھیج دو، لڑائی ختم ہو جائے گی. وہ کہتی ہے کہ میں کیوں بھیجوں، میری بیٹیاں ہیں، تو نے خود 9 بچے پیدا کیے ہیں، تیرے بیٹوں کو میں اپنی ماں والا پیار دے رہی ہوں، میں ان کا خیال رکھتی ہوں، تو بھی میری بیٹیوں کو برداشت کر. جب لڑائی جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں نا، یہ اپنی ماں سے ڈسکس کرتی ہے اور دونوں بیٹیوں کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیتی ہے. دور تو ہو گئی نا بیٹیوں سے، دور ہو گئی. اب بیٹیوں نے وہیں پہ رہنا تھا، 1 مہینے بعد انہوں نے ماں سے ملنے کے لیے آنا تھا، 1 سے 2 دن کی چھٹی ملنی تھی. بیٹیاں آتی ہیں تقریباً 7 جنوری کو، شاید 7 جنوری کو اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتی ہیں، مدرسے میں ہی رہتی ہیں. اور اب انور کو شاید سکون ہوگا، لیکن وہ جو یہ 1 سے 2 دن کے لیے بھی آتی تھی نا، اس کو یہ بھی نہیں برداشت تھا. کیوں آتی، وہ چاہتا تھا یہ اس کی زندگی سے نکل جائیں، اس کا تعلق ہی ختم ہو جائے، ریحانہ کی زندگی سے وہ چلی جائیں اور انور کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہ ہو. آتی ہیں ملنے کے لیے. وہ ماں کے لیے 2 دن تو بڑے خاص ہوتے ہوں گے جب 1 ماہ بعد اس کی دونوں بیٹیاں ملنے کے لیے آتی ہیں. ماں سے ملتی ہیں، 2 دن رہتی ہیں، انور کی گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہی کچ کچ، انہوں نے اگلے دن چلے جانا تھا واپس. رات ہوتی ہے، بیٹیاں اپنے کمرے میں سو جاتی ہیں، بیوی اپنے کمرے میں جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کر جاتا ہے، کیا اس کے دماغ میں چلتا ہے، ڈنڈوں کے ساتھ اپنی بیوی کے سر پر وار کرتا ہے. بیٹیوں کے سامنے، بیٹیاں سو رہی ہیں الگ کمرے میں، بیٹیوں کو نہیں پتا. وار کرتا ہے 1 2، تب تک اس کے چہرے پر سر پر مارتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان نکل نہیں جاتی. پوری تسلی کرتا ہے ہر طریقے سے کہ ختم ہو گئی ہے. وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اس کے منہ پر کمبل ڈالتا ہے، اسی طرح وہ بیچاری لت پت ہوتی ہے، اس کے منہ پر کمبل ڈالتا ہے، وہاں سے نکل جاتا ہے.